اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سلام کے مسائل اور فضائل چل رہے تھے. کچھ لوگوں میں عادت ہے یہ کہ کہتے ہیں سلام، تو کرتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں سلام، اتنا کہہ دیتے ہیں، اور آگے سے وہ بھی کہہ دیتا ہے والسلام. پورا سلام نہیں کرتے، صرف اتنا کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جدا ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ بائے، ہیلو، ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جو پہلی صورت ہے کہ بس صرف کہتے ہیں سلام اور دوسرے آگے کہہ دیتا ہے والسلام، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے کہ وہ جب بھی وہ سلام کرتے تو السلام علیکم کہتے ہیں. تو ایک یہ دعا ہے، تو دعا پوری بھی یہاں ہوتی ہے السلام علیکم پر. والسلام سے کوئی وہ اس طرح کی کوئی دعا کوئی سمجھ نہیں آتی. اسی طرح والسلام آگے کہہ دیتے ہیں تو آگے جواب دینے والا بھی اس کی بھی دعا اس وقت پوری ہوگی جب وہ کہے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. تو والسلام کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے کہا ہے اگر تم کو کوئی سلام کہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو میں نے طریقے بتائے تھے کہ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اور لفظ بڑھا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اگر صرف آگے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم صرف والسلام کہہ دیتے ہیں، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت یہ ہے جب بھی وہ ملتے السلام علیکم کہتے اور سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کا پورا. تو یہ دونوں الفاظ جو ہے صحیح نہیں ہے، تو پورا سلام کرنا چاہیے. اسی طرح جب ایک جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ یا فی امان اللہ. یہ بذات خود یہ دعائیہ الفاظ ہیں، یہ بھی ایک دعا ہے. اگر یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ہم سلام کی جگہ پہ لے آئے، جب ہم جانے لگتے ہیں تو ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ہم ان کو اس سلام کی جگہ پہ لے آئے تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، تو اس وقت یہ مکروہ ہو جائے گی. ہاں ہم سلام بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آگے ہم ان کو دعا یا کلمات کہہ دیتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تو پھر ٹھیک ہے. جیسے ہم سلام کر کے کہتے ہیں آپ کا راستہ اچھا گزرے، آپ کی رات اچھی گزرے، تو بعد میں ہم دعا یا کلمات کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر ان کو ہم سلام کی جگہ پہ لے آئیں گے تو پھر یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. پہلے ہم سلام کہہ لیں، اس کے بعد ہم خدا حافظ بھی کہہ دیں، اللہ حافظ بھی کہہ دیں، فی امان اللہ بھی کہہ دیں. خدا حافظ کا مطلب ہے خدا آپ کی حفاظت کرے، اللہ حافظ کا مطلب ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے، فی امان اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، حفاظت میں رہیں. تو یہ دعا یا کلمات ہے. سلام کے بعد ہم یہ کہہ دیں تو یہ سلام کو اور 4 چاند لگ جائیں گے. اسی طرح کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں گڈ مارننگ، یہ بھی ایک میرے خیال میں دعائیہ الفاظ ہے کہ آپ کی صبح اچھی گزرے، دعائیہ یہ لفظ ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ یہ جو ملنے کا اور جدا ہونے کے موقع ہے، اس جگہ ہمیں شریعت نے سلام سکھایا ہے، اس جگہ ہم سلام کو لے کے ہیں. اور یہ جو گڈ مارننگ ہے تو یہ فٹ بھی کسی جگہ پہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ گڈ مارننگ کا مطلب ہے آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی صبح اچھی رہی، اس طرح کے اس کے معنی ہیں. تو اگر کوئی صبح گھر سے لڑ کے آتا ہے، اس کو کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، تو یہاں یہ فٹ نہیں آ رہا. اگر کوئی اپنے دفتر میں جاتا ہے، اسکول پڑھانے جاتا ہے، اپنی نوکری پہ جاتا ہے، وہاں کوئی ان کو کہتا ہے اور گھر سے لڑ کے جاتے ہیں، تو اگر وہ آگے کہتے ہیں گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو، تو اب اس کی تو صبح اچھی نہ ہوئی، وہ تو گھر سے لڑ کے آیا ہوا ہے، بیوی سے لڑ کے آیا ہوا ہے، بچوں سے لڑ کے آیا ہوا ہے. یہاں اگر ہم سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ یہاں فٹ آتا ہے. السلام علیکم یہ جو دعا ہے یہ ہر جگہ فٹ آ جاتی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. اگر کوئی خوشی میں ہے پھر بھی ہم یہ سلام کہہ سکتے ہیں آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت ہو. اگر کوئی غمی میں ہے، پریشانی میں ہے، اس وقت بھی یہ ہم سلام کریں فٹ آتا ہے. تو اس کی جگہ ہم سلام کریں، اور شریعت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں سلام سکھایا ہے.
اسی طرح ہیلو کہنا، عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ ہیلو لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہیلو یہ ہیل سے نکلا ہے، ہیل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ عرف عام کو دیکھا جاتا ہے کہ عرف عام میں اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، جہاں جو ہمارا عرف ہے ہم یہاں اس کو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہیلو۔ مثال کے طور پہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں تو ہیلو ہیلو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، مطلب یہ ہوتا ہے میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ تو جیسے نیٹ ورک خراب ہوتا ہے تو پھر ہم ہیلو ہیلو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، تو یہ ایک بد دعائی الفاظ ہے، یہ بد دعائی الفاظ نہیں ہے۔ جو بھی نئی چیز آتی ہے تو ہمارے کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کافروں کا یہ کام ہے۔ تو ہر نئی چیز آنے والی یہ سازش نہیں ہوتی، یہ جو جیسے دور آ رہا ہے دور کے مطابق کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے سائیکل نہیں تھی، جب سائیکل آئی تو اس وقت بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہودیوں کی سازش ہے، یہ جو سائیکل ہے نا نہیں اس سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوں گے، مسلمان مریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ موٹر سائیکل ہے اس پہ بھی ایسے یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ موبائل آیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ بھائی موبائل کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر چیز میں دونوں آپشن ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو اچھی جگہ پہ استعمال کریں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہے، اگر ہم اس کو گناہ والے کام میں استعمال کریں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ جو پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں، مسلمانوں کے ہاں چیزیں بنتی ہیں، اس میں بھی یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہم غلط استعمال میں لے کے جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اب تو ہمارا فائدہ ہے۔ اب یہ موبائل ہے، اس میں لوگ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، گانے شیئر کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے اب یہ جو ہے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو لوگ اسے دین کی تشہیر کرتے ہیں، دین کھلاتے ہیں، دین سنتے ہیں، اس سے نماز سمجھتے ہیں، روزے کے مسائل سمجھتے ہیں، موبائل کے ذریعے ہر کوئی سمجھ رہا ہے، تو اب یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہر نئی چیز جو ہے وہ یہودیوں کی سازش نہیں ہوتی۔ تو جیسے نیا دور آ رہا ہے تو اس کے مطابق ہر چیز نہیں آتی۔ اسی طرح ہیلو جو ہے یہ عرف عام میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، تو یہ اس کو اس طرح کہنا کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم فون کرتے ہیں کسی کو یا بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پھر ہم کہتے ہیں ہیلو ہیلو، تو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی سلام کے بعد ہم ہے فلاں فلاں جو الفاظ استعمال کریں، البتہ وہ بد دعائیں الفاظ نہ ہو تو یہ ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔